فجر کی اذان پر منب کی آنکھ کھلی تو نماز ادا کرنے کے لیے بستر سے اٹھنے لگی۔ یہ ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی تو بستر پر نیا ایپل کا لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس نے پریشانی سوچا۔ میرا لیپ ٹاپ تو اس نے، پھر یہ اتنا مہنگا لیپ ٹاپ کہاں سے آیا؟ اس نے لیپ ٹاپ کھول کر آن کیا تو اس پہ سٹارٹ ہوتے ہی وال پیپر پر جس کی تصویر نظر آئی۔ حیرت اور بے یقینی سے اس نے جھٹ سے اسے بند کیا۔ مما آج کے لیے آپ نے کیا بنایا ہے؟ سیرت نے ان کے پاس آ کر پوچھا۔ تمہارے لیے اور تمہارے دوستوں کے لیے بریانی اور چاٹ بنائی ہے۔ کچھ اور چاہیے ہو تو وہاں سے لے کر کھا لینا۔ سڑک پر تو سب باہر کہیں کھانا پسند کرتے ہیں، اس لیے زیادہ کچھ نہیں بنایا۔ تم واپس آؤ گی تو مجھے یاد کروانا کہ میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا، مما ایسے میں نہیں جا سکتی، سکون سے آپ ابھی مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے، ورنہ میرا دماغ گھر پر ہی لگا رہے گا کہ نہ جانے آپ نے کیا بات کرنی تھی اور میں صحیح سے انجوائے بھی نہیں کر پاؤں گی۔ بتائیں نا مما، اس نے رسوار کیا۔ ننہاج کے لیے تمہارا رشتہ آیا ہے، تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے اس کی منزی پوچھی۔ مما ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو میری چھٹی کا لاسٹ سیمسٹر رہتا ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ منہاج اور اس کے گھر والوں کو تمہاری مزید پڑھائی سے کوئی اعتراض نہیں، سب جانتے بوجھتے شکل کرو سارے خاندان میں سے سب سے نیک بچے کا رشتہ آیا ہے۔ اسے اور تمہاری بڑی کھپو دونوں کو تم پر اعتبار ہے تو ہی انہوں نے سارے خاندان کی مخالفت موڑ لیتے ہوئے رشتہ بھجوایا ہے۔ مما شادی، اور وہ بھی اس سڑو، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ تم مجھ سے مار کھاؤ گی، انہوں نے مصنوعی ناراضگی سے آ کے گال پر ہلکی سی چپک لگائی۔ اسٹس نکالو اس کو باہر، ان کی چنگھاڑتی آواز سارے گھر میں گونجی۔ وہ صحن کا دروازہ عبور کرتے ہوئے اندر کی طرف آئے۔ سلیمان صاحب اپنی بیٹی کی آواز سن کر باہر آئے۔ کیا ہوا، کیوں خواہ مخواہ شور مچایا ہوا ہے؟ آپ کی لڑلا پوتی نے میرے بیٹے کی نئی بسی گھرستی کو گزارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جانے اس فروا نے کون سی جھوٹی تصویریں اس کی بیوی کو بھیجے ہیں کہ وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ فروا جو اپنی پھکو کی آواز سن کر باہر نکلی تھی، معصوم سا چہرہ بنائے اپنے دادا جان کے پاس جا کر ان کے ساتھ لگی تو وہ اس کے سر پر آنکھ رکھ کر بولے، میری بیٹی ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتی، مجھے اس پر پورا اعتماد ہے۔ فروا نے دادا جان سے نظر بچا کر ان کو آنکھ ہاتھ کر ایسا اشارہ کیا کہ وہ جو مرضی کہہ لے سب صرف کسی کی سنے دے۔ وہ انہیں بولتا چھوڑ اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور بیڈ پر لیٹے ہوئے اپنا موبائل آن کیا تو فیس بک پر بے شمار فرینڈ ریکویسٹس آئی ہوئی تھی۔ اس نے صبح سے ہی آسمان پر کالے گھنے بادلوں نے بسیرا کر رکھا تھا۔ وہ سب یونیورسٹی کی بس میں سوار ہوئے۔ آج ان کا یونیورسٹی طرف لانا ریزورٹ جا رہا تھا۔ ہوا کی موج مستی کے ساتھ بس میں ان سب کی موج مستی بھی عروج پر تھی۔ حسام اور ہارون ساتھ بیٹھے، ننھا سیرت ساتھ۔ سیمل کے لیے کوئی جگہ نہ بچی تو اذان نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ کسی نے بھی ان دونوں کو نوٹ نہ کیا تو وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تیز چلتی ہوا سے سیمل کے بال بار بار اس کے چہرے پر آنے لگے تو اذان نے نرمی سے انہیں اس کے کان کے پیچھے رسا۔ سیمل، اذان نے آہستگی سے سب کی موجودگی کی وجہ سے متوجہ کیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے اذان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جو تم کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سیمل نے اس کی بات سن کر خوشی سے آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھا۔ سچ میں تم میرے لیے اپنا فرقہ بدلنے کو تیار ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں پانے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ اذان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے سیمل سے کہا۔ وہ آسودگی سے مسکرانے لگی۔ اچانک کسی کے سامنے آ جانے سے ڈرائیور کو بس روکنی پڑی۔ بس رکی تو عیسیٰ دروازے کھولے اندر آیا۔ آئی لاف، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا ان سب کے ساتھ جانے سے، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ چلو یہاں سے۔ اس نے آئی لاف کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور اسے بس سے باہر نکال لیا۔ ہارون اور حسام سے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ دونوں بھی اس کے پیچھے باہر نکلے۔ چھوڑو اس کا ہاتھ، تم ہوتے کون ہو اس کو بیچ راستے میں یہاں سے لے جانے والے؟ حسام بولا۔ میں اس کا جو بھی ہوں بہت جلد پتہ چل جائے گا، اس نے اکڑ کر کہا۔ ملاؤ 15 پر کال، ابھی پولیس اسے پکڑے گی تو ہی اس کی عقل ٹھکانے آئے گی، ہارون بولا۔ سیرت ان کے کہنے سے پہلے ہی اس سچویشن کو سمجھتے ہوئے کال ملا کر پولیس کو بلا چکی تھی۔ اس ایریا کی پولیس اہلکار کے ساتھ دولفن کے بھی کچھ اہلکار تھے۔ انہوں نے سارا معاملہ جانچا تو عیسیٰ نے کہا کہ وہ اس کی بندیدہ ہے، اس لیے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔
آئلاف سے سچائی پوچھی تو وہ بڑبڑا گئی اور سوچنے لگی کہ سچ بول دیا تو پولیس ویسا کو پکڑ لے گی، اگر جھوٹ بولا تو سب دوستوں کے سامنے اس کی کیا عزت رہ جائے گی۔ نہیں، یہ میرا منگیتر نہیں ہے، اس نے دل کڑا کر کے سچ بول ہی دیا۔ عیسیٰ نے ایک رسیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ پولیس اہلکار اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ آئلاف باقی کا سارا راستہ خاموشی رہی۔ وہاں پہنچ کر سب نے خوف انجوائے کیا گھومے پھرے۔ ہائے بیوٹیفل، حسان نے اپنی کچھ دنوں پہلے آئی ہوئی نئی کلاس میٹ سارا کو آواز دی۔ یہ چھچورا پن کسی اور کے ساتھ کرو، یہاں تمہاری دال نہیں گلے والی۔ اس نے ایک وسیلی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا، اب کیا بندہ خدا کی بنائی گئی مخلوق کی تعریف بھی نہ کرے؟ حسان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، شکل دیکھی ہے، فلٹ کہیں کہ بڑے تعریف کرنے والے۔ ہنہ کرتے سر جھٹک کر وہ آگے بڑھ گئی۔ آئے، ہارون نے اس کے پیچھے سے آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اس نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ ابھی یہ حسان کو جانتی نہیں کہ اس نے اس سے انکار کیا۔ تو دیکھنا برو نیکسٹ منڈے میرے ساتھ کی سیٹ پر بیٹھی ہوگی۔ حسان نے تفاخر سے کالر لٹکا کر کہا، دیکھ لے گے، منڈے کون سا دور ہے؟ ہارون بولا، یار تم کیا اس سائیکو لیسا کی وجہ سے ہمارا سارا ٹرپ خراب کرو گی؟ جب سے یہاں آئی ہو منہ کھلا کر بیٹھی ہو۔ سیرت نے کہا، یہ ڈاکو رانی بھی تو چپ ہے، اسے کوئی کچھ نہیں پوچھتا۔ آئلاف نے منت کے نقاب سے پوشیدہ چہرے پر چونک کیے کہا، منت کچھ دن پہلے ملے اس لیپ ٹاپ کو لے کر اور فیروز بسپی اپنے کمرے میں موجودگی سے پریشان تھی۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ خاموش تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، الف نے ان سب سے نظریں چراتے ہوئے کہا، میں بول تو رہی ہوں، تم اس سائی کو ریسا کے ساتھ رہ کر سائی کو ہی ہوتی جا رہی ہو۔ سیمل نے آئلاف پر چوٹ کی، اور تم آج کل جس کے ساتھ ہواؤں میں ڈر گئی ہو وہ بھی میں اچھے سے جانتی ہوں۔ آئلاف نے اسے اور اذان کو شہید ساتھ دیکھ لیا تھا، اسی لیے اس نے اپنا بدلہ چکانے میں ایک لمحہ نہ لگایا۔ تم سب لڑائی کرنا چھوڑو اور میری بات سنو۔ سیرت نے ان سب کو اپنی طرف نتوجہ کیا۔ جلد ہی میری شادی ہونے والی ہے اور تم سب کو آنا ہوگا۔ میں کسی کا بھی کوئی بہانہ نہیں سننے والی۔